کبھی آپ نے محسوس کیا ہے دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دل بھر جاتا ہے سکون نہیں آتا، پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، ہم بالکل استغفار کو بھول چکے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگنا بھول چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسے ہی سردیاں شروع ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے خانپور کا مالٹا اے ون جا رہا ہے، بالکل اے 1 جا رہا ہے، اور یہاں پہ خانپور کے مالٹے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ اچھا، ویو بھی بہت اچھا ہے۔ اور آج آپ سے بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اپنے رب سے مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ محنت بہت کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا صلہ نہیں مل رہا، پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاؤں پاؤں پہ ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات کے ساتھ 4 باتیں لگانا ہے، ایک کان سے سنی ہے دوسرے کو جا کے جب تک بتا نہ دیں تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں آتا۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری غلطیاں، یہ چھوٹی چھوٹی سی ہمارے گلے شکوے، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ ایک انبار سا بن چکا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہماری دعا تو آگے جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رب ہماری سن ہی نہیں رہا، اپنی طرف تو ہم نگاہ دوڑ رہا ہی نہیں رہے۔ بالکل جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، بالکل تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، پلٹ کر تو دیکھو۔ ہم اپنے رب سے معافی تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں، اور الٹا فرمائشوں پہ فرمائشیں کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ہماری زندگی میں سب کچھ مل جائے، لیکن بدلے میں جب ہم کسی انسان کو بھی کچھ نہ دینا تو ہماری توقعات اس سے لگانا بے فضول سی ہو جاتی ہے۔ خیر، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، دعا تو وہ لازمی سنتا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ سے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں استغفار کس طرح سے پڑھیں، کتنی بار پڑھیں اور کس طریقے سے پڑھیں، کون سے دن پڑھیں، کیونکہ جب ہم ریگولر استغفار کی ذکر کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یقین مانیں دعائیں بھی سنی جا سکتی ہیں، قبول بھی ہوتی ہیں، دل کو بھی سکون ہوتا ہے، اولاد، مال، گھر میں برکت، مطلب ہر طرح سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں کس طرح سے استغفار پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم پاؤں پاؤں پہ گناہ کرتے ہیں تو اس کی معافی لازمی ہے۔ جب بھی استغفار پڑھیں، چاہے آپ چل پھر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے زبان پہ کوئی ذکر ہو تو وہ استغفر اللہ کا ہو۔ انسان جیسے قدم قدم پہ ہر بات بات پہ بےمانی کر جاتا ہے، رب سے گلے کر جاتا ہے، وہاں اگر رب کی تعریف کی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے 9th کلاس کی بک میں پڑھا تھا، آج بھی مجھے وہ اسی طرح سے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین ذکر 2 ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا اور دوسرا استغفر اللہ کا۔ آج تک وہ میرے مائنڈ میں ایسی بات بیٹھی ہوئی ہے نا، یقین مانیں کہ جیسے یہ 2 ورد میری زبان پہ ایسے جاری رہتے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقیناً آپ نے پچھلی کتابوں میں لازمی پڑھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جب بھی پڑھا جائے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے آپ کے نام کا، اور جب بھی آپ رب سے استغفر اللہ، استغفار کا ذکر کرتی ہیں تو رب آپ کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن صرف ورد کا ہی نہیں ہے کہ زبان سے استغفار استغفر اللہ بول دیا، سب سے مین بات ہے کہ آپ نے جب ارادہ کیا ہے کہ استغفار استغفر اللہ آپ پڑھ رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ نے دل سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ کیا ہے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کریں گے۔
جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا رب ہمیں اس سے دور کر، شیطانی وسوسوں سے ہمیں دور کر۔ ایک ارادہ، پختہ ارادہ نہ کرنے کا ارادہ جب آپ کریں گے نا، تو یقین مانیں آپ جب بھی استغفر اللہ کے بعد کوئی بھی دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ تو استغفر اللہ جب بھی آپ کریں نا، یقین مانیں دعا تو قبول ہوگی، آپ کی روٹین میں بھی شامل ہو جائے گا اور آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ آسان طریقہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح، سچے دل سے، نیت سے، اطمینان سے، ٹھہر کے۔ یہ نہیں کہ دانے پہ دانہ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ، نہیں، اطمینان سے، سکون سے، توجہ سے پڑھنا ہے اور دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو پہلے غلطیاں ہوئی آگے ہم سے یہ غلطیاں نہ کروانا۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 تسبیح جب پڑھیں گے تو یقین مانیں دل میں آپ 500 بار استغفر اللہ پڑھ لیں گے۔ جب 5 بار آپ رب سے ارادہ سے یہ کہیں گے ہم سے یہ گناہ نہ کروانا، تو یقین مانیں رب گناہ نہیں کروائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ ایک ہفتہ چیلنج رکھ لیں کہ ایک ہفتہ آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ کی جو ایک دعا ہوگی نا وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ میرے رب کا بھی وعدہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جب ایک ہفتہ گزر چکے تو آپ نے اپنی روٹین بڑھا دینی ہے۔ ایک تو آپ کی عادت بھی ہو جائے گی، دوسرا ایک ہفتے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 200 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہوتا ہے جمعے کا دن، تو جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے جو میں برسوں سے کرتی آ رہی ہوں اور ہمیشہ مجھے اس سے کامیابی ہی ملی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ناکامی ملی ہو، کبھی کبھی وقت زیادہ لگ جاتا ہے، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن دعا اپنے وقت پہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے کبھی رب سے حب درمی کی ہی نہیں، ہمیشہ دعا میں یہی مانگا ہے کہ جب بہترین وقت ہو تو مجھے عطا کرنا۔ اکثر ہم ضد پہ اتر آتے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا اس ٹائم۔ تو جمعے والے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد دونوں نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 700 بار استغفر اللہ، اور 7 دن تک ہی پڑھنا ہے، لگاتار 7 دن تک ہی آپ نے پڑھنا ہے 700 بار استغفر اللہ۔ عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد دونوں نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، جمعے سے لے کے جمعے تک 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے رب سے، اور یقین مانیں کہ 7 دن آپ نے ایک ہی دعا مانگنی ہے اپنے رب سے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ میں کہتی ہوں استغفر اللہ بھی ایک ذکر ہے۔ جب آپ رب سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں تو گڑ گڑا کے رو کے مانگے، اپنی بخشش مانگے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کب کہاں کس پل ختم ہو جائے اور ہمیں معافی کا موقع ہی نہ ملے۔ ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے لیکن رب سے معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو آج جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس میں اپنے رب سے معافی لازمی مانگے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے لائک کرنا، کمنٹس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب مسٹ کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔